السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، ساجد حسین صاحب کا سوال ہے، عورت کے کفن میں کتنے کپڑے ہوتے ہیں اور کفن کیسے کاٹا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ عورت کے کفن میں مسنون کپڑے وہ 5 ہیں، اور اگر 5 نہ ہو تو 3 کی بھی گنجائش ہے، 3 کپڑوں میں بھی کفن دے سکتے ہیں۔ کفن کا ایک حصہ تو ہے ازار، وہ 2.5 گز کا ہوتا ہے، اور دوسرا ہے لفافہ، وہ 3.25 گز کا ہوتا ہے، اور پھر قمیص ہے وہ بھی 2.5 گز کی ہوتی ہے، اور سینہ بند 2 گز کا ہوتا ہے، اور سربند یہ 1.5 گز کا ہوتا ہے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، کیا ساس سسر کی خدمت کرنا بہو پر واجب یا ضروری ہے، یعنی کپڑے دھونا، کھانا بنانا وغیرہ وغیرہ؟ یاد رکھنا چاہیے کہ شادی کے بعد شوہر کی وجہ سے لڑکی کے لیے ساس اور سسر یہ والدین کے درجے میں ہو جاتے ہیں، اور لڑکی بھی یعنی بہو بھی ساس اور سسر کے لیے بیٹی کے درجے میں ہو جاتے ہیں۔ شریعت کے لحاظ سے تو بہو پر اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرنا نہ تو قضاءً واجب ہے نہ دیانتاً واجب ہے، البتہ شوہر کی وجہ سے ماں باپ کی خدمت اگر وہ کرتی ہے تو وہ شوہر ہی کی خدمت کا حصہ کہلائے گی، اور اس کا اخلاقی تقاضا بھی ہے، چونکہ وہ اس کے والدین کے درجے میں ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کی خدمت کرے۔ لیکن اگر لڑکی ان کی خدمت کرنے سے انکار کر دے تو اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ خدمت کرے، بلکہ شوہر ہی اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ لیکن اگر وہ خدمت کرتی ہے تو یہ اس کے لیے باعث ثواب بھی ہے، اور گھر بھی عمدہ اور سکون کے ساتھ چلتا ہے، ساس اور بہو کے جھگڑے پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ انصار بھائی برالا سے کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں، ارسلان کے معنی کیا ہیں؟ ارسلان یہ ترکی ناموں میں سے ایک نام ہے، فارسی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں شیر کے، اور مجازی معنی ارسلان کے شجاعت اور بہادری کے بھی آتے ہیں، لہٰذا اگر کوئی یہ نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ خورشید عالم باغپت سے معلوم کرتے ہیں، اگر ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد وضو ٹوٹ جائے تو اس نماز کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، نماز میں دونوں طرف سلام پھیرنا واجب ہے۔ اگر کسی آدمی نے مقتدی نے ایک طرف سلام پھیرا اور دوسری طرف سلام پھیرنے سے پہلے اس کا وضو ٹوٹ گیا، یا یہ کہ السلام کہنے سے پہلے ہی اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو دوسرا سلام جو کہ واجب تھا، اس واجب کی ادائیگی سے پہلے ہی وضو کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے نماز کا اعادہ وقت کے اندر اس آدمی کے لیے واجب ہوگا، اور وقت نکل جانے کے بعد مستحب ہوگا، لہذا اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ وضو کر کے اپنی نماز مکمل کرے۔ لیکن اگر دوسری طرف سلام پھیرتے ہوئے وعلیکم السلام یہاں تک تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا، لیکن ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں وضو ٹوٹ گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، چونکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، چہرے پر بلیچ کرنا کیسا ہے؟ جی ہاں، چہرے پر بلیچ کرائی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ بلیچ ایسی ہو کہ جس کی تہ اور جس کا جرم وہ چہرے پر یا جہاں لگایا ہے وہاں نہ جمتا ہو، کیونکہ اگر اس کا جرم اور اس کی تہ پرت جمے گی تو وضو اور غسل کرتے ہوئے پانی کا پہنچنا یہ مشکل ہوگا، پانی کے پہنچنے میں وہ رکاوٹ ہوگی، جس کی وجہ سے وضو اور غسل صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کی پرت اتر جاتی ہے دھونے کے بعد اور صرف رنگ بھی باقی رہ جائے تو بلیچ لگائی جا سکتی ہے۔ قاری قاسم صاحب کا سوال ہے، اگر کسی نے فرض نماز کی 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھی اور بقیہ رکعتیں بیٹھ کر پڑھی تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ فرض نماز میں چونکہ قیام فرض ہے، لہذا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ فرض ہوگا، ضروری ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی معذور ہے تو پھر وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح مسئلہ جو پوچھا گیا ہے وہ یہ کہ اگر ایک آدمی نے فرض نماز کھڑے ہو کر شروع کی تھی، 1 رکعت کے بعد یا 2 رکعت کے بعد اسے کوئی عذر پیش آ گیا، اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا،
تو اگر وہ بقیہ رکعتیں بیٹھ کر پڑھے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ فرض نماز کے متعلق ہے۔ نفل نماز تو چونکہ آدمی قیام پر قادر ہونے کے باوجود بھی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، لہذا اگر نفل نماز بلا عذر بھی کوئی بیٹھ کر پڑھے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن ثواب بلا عذر پڑھنے میں آدھا ملتا ہے۔ محمد امجد صاحب کا سوال ہے، سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ سنت کی دو قسمیں ہیں، ایک تو سنن ہدا ہے، ایک سنن زوائد ہے۔ سنن ہدا تو ان سنتوں کو کہا جاتا ہے جن سنتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی حیثیت سے انجام دیا ہو، جیسے نماز، روزے اور حج کی سنتیں ہیں۔ اور دوسری قسم سنن زوائد ہے، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کے طور پر انجام دیا ہو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینے کی سنتیں، اٹھنے بیٹھنے جاگنے کی سنتیں، یہ سنن زوائد ہیں۔ ان سنتوں پر عمل کرنے سے بھی امتی کو، بندے کو ثواب ملتا ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کی علامت ہے کہ ایک امتی اور بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح کی سنتوں پر عمل کرے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ان سنتوں پر عمل نہ کرے تو وہ باعث ملامت نہیں ہوگا، اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن پہلی قسم کی جو سنتیں ہیں، سنن ہدا ہے، ان سنتوں کو کوئی آدمی چھوڑنے کی عادت بنا لے تو پھر وہ باعث ملامت ہوگا اور وہ گنہگار بھی ہوگا۔ اقبال صاحب کا سوال ہے، اگر کسی آدمی نے جنابت کی حالت میں نماز کے لیے اقامت کہہ دی تو نماز کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، اگر کوئی آدمی نماز کی اقامت کو جنابت کی ناپاکی کی حالت میں کہہ دیتا ہے تو اقامت ہو جائے گی، لیکن اگر اسی وقت پتہ چل جائے کہ ناپاکی کی حالت میں اقامت کہی جا رہی ہے تو پھر اس اقامت کا اعادہ مستحب ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔